آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک انتہائی عجیب و غریب ہوائی جہاز کے حادثے کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یہ حادثہ رشین انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ایک جہاز کے ساتھ پیش آیا تھا۔ 23 مارچ 1994 رشیا کی ایروفلوٹ فلائٹ 593 ماسکو سے ہانگ کانگ اڑنے کے لیے تیار تھی۔ اس رشین جہاز میں 75 لوگ سوار تھے جس میں 63 لوگ مسافر تھے اور 12 لوگ جہاز کے ممبر تھے۔ مسافروں میں زیادہ تر بزنس مین شامل تھے۔ ان کا تعلق ہانگ کانگ اور تائیوان سے تھا۔ یہ لوگ رشیا میں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب اپنے ملک واپس جا رہے تھے۔ جہاز کے کیپٹن پائلٹ کا نام الیگزینڈر ڈینیلوف تھا جبکہ جہاز کے دوسرے پائلٹ کا نام یوروسلف تھا۔ جہاز کے کوکپٹ میں ایک اور پائلٹ بھی موجود تھا جو کہ فرسٹ آفیسر تھا۔ یوروسلف فلائٹ میں اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر آیا ہوا تھا جس میں اس کا 12 سالہ بیٹا اور اس کی 16 سالہ بیٹی شامل تھے۔ لڑکی کا نام ایلڈور تھا اور لڑکے کا نام یانا تھا۔ یوروسلف ایک انتہائی تجربہ کار اور ماہر پائلٹ تھے اور یہ جہاز بھی صرف 2 سال پرانا تھا۔ فلائٹ بالکل نارمل چل رہی تھی۔ تمام مسافر اپنی منزل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اپنے پیاروں سے ملنے کو بے چین تھے۔ جہاز کے اڑان بھرنے کے تقریباً 4 گھنٹے کے بعد جہاز کے کیپٹن الیگزینڈر ڈینیلوف نے بریک لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک نارمل سی بریک تھی جو ہر پائلٹ فلائٹ کے دوران لیتا ہے۔ کیپٹن ڈینیلوف کے بریک لینے کے بعد یوروسلف نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور فرسٹ آفیسر اس کا دوسرا پائلٹ بنا دیا گیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یوروسلف جہاز میں اپنے 2 بچوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جہاز کے کاکپٹ میں اپنے دونوں بچوں کو بلوائے گا اور ان کو دکھائے گا کہ جہاز کیسے چلتا ہے۔ دونوں بچے کاکپٹ میں آ گئے۔ یوروسلف نے اپنی بیٹی یانا کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور اس کو جہاز کا کنٹرول کالم پکڑنے کو کہا۔ یہ قانون کے خلاف تھا، حالانکہ جہاز آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا۔ آٹو پائلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے کنٹرول کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز کو ہوا میں کنٹرول کرنے کے لیے پائلٹس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جہاز آٹومیٹیکلی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ پائلٹس اس دوران موسم اور جہاز کے دوسرے سسٹم پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہاز بھی آٹو پائلٹ پر تھا، اسی لیے پائلٹ یوروسلف نے اپنی بیٹی کو بے فکر ہو کر اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور جہاز کا کنٹرول کالم پکڑا دیا۔ یانا نے اپنے والد یوروسلف سے پوچھا کہ کیا میں اس کنٹرول کالم کو ہلا سکتی ہوں؟ چونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا تو کنٹرول کالم جمع ہوا تھا، اس لیے یوروسلف نے اپنی بیٹی سے کہا ہاں تم ہلا لو لیکن کسی بٹن کو مت چھیڑنا۔ ادھر جہاز میں موجود مسافروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پائلٹ کی سیٹ پر اس وقت ایک 16 سالہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یانا کنٹرول کالم کو موڑنے کی کوشش کرتی رہی اور اس کے بعد یہ سیٹ سے اٹھ گئی۔ یانا کے بعد یوروسلف کا بیٹا ایلڈور کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کنٹرول کالم کو ہلانے لگا۔ یوروسلف نے اپنے بیٹے کو کہا چلو جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑتے ہیں اور اس بچے نے کنٹرول کالم کو لیفٹ سائڈ پر گھمانا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا اور جہاز کا کنٹرول کالم جمع ہوا تھا، اس لیے کنٹرول کالم لیفٹ سائڈ پر نہیں گھوما۔ اب اس بچے نے جہاز کے کنٹرول کالم کو رائٹ سائڈ پر گھمانا شروع کر دیا۔ یہ 30 سیکنڈز تک اس کو رائٹ سائڈ کی طرف ہی گھماتا رہا۔ جہاز کے کنٹرول کالم کو 30 سیکنڈز تک مسلسل رائٹ سائڈ کی طرف گھمانے سے جہاز کے کمپیوٹر نے جہاز کو آٹو پائلٹ سے نکال کر مینول کنٹرول پر ڈال دیا، یعنی اب جہاز خود نہیں اڑ رہا تھا بلکہ پائلٹس کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ جہاز کے سسٹم میں ایک لائٹ بھی چل پڑی جو کہ وارننگ تھی کہ جہاز اب مینول کنٹرول میں چل رہا ہے۔ یوروسلف اور دوسرے پائلٹ نے یہ وارننگ نوٹس ہی نہیں کی، ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ جہاز اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ادھر ایلڈور جہاز کو رائٹ سائڈ کی طرف گھماتا رہا اور جہاز اب اسی طرف مڑنا شروع ہو گیا۔ جہاز کی سیٹ پر ابھی بھی یوروسلف کا 12 سالہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ جہاز اتنی تیزی سے گھوما کہ چند سیکنڈ تک یوروسلف اور اس کے کو پائلٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب جہاز اتنی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ دونوں پائلٹس نے فوراً خطرے کا احساس کیا اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جہاز انتہائی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر مسافروں کو احساس ہو چکا تھا کہ جہاز کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب جہاز تیزی سے زمین کی طرف گرنا شروع ہو گیا۔ یہ جہاز 1 منٹ میں 14,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آ گیا۔ دونوں پائلٹس نے تقریباً 2 منٹ تک جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا تھا اور آخرکار جہاز رشیا کے صوبے سائبریا کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ افسوسناک طور پر جہاز کا کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا۔ جہاز کے ملبے سے ملنے والی وائس ریکارڈر یعنی بلیک باکس سے کیپٹن اور اس کے بچوں کی ساری باتوں کی ریکارڈنگ بھی سنی گئی اور بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ جہاز کے کاکپٹ میں کیا ہوا تھا۔ اس رشین جہاز کے تباہ ہونے کی اصل وجہ سن کر پوری دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جہاز کے کنٹرول کو ایک 12 سالہ بچے کو دے دیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ثابت ہوا۔ اس حادثے کے بارے میں کئی
कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं जो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। आज भी इस हादसे को किड इन द कॉकपिट के नाम से याद किया जाता है। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।